السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں؟ امید آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے سٹارٹ کرنا ہے اسلامک اسٹڈی ISL 201 کوڈ ہے اس کا، اور ہم نے اس کا لیسن نمبر 6 سٹارٹ کرنا ہے۔ لیسن نمبر 6 کا نیم ہے مورالٹی آف پروفٹ، یعنی کہ اخلاق نبوی۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اخلاق ہوتا کیا ہے، اس کی آپ ڈیفینیشن پڑھیں گے۔ ڈیفینیشن آف مورالٹی کیا ہے؟ اخلاق حسنہ یا شائستگی کا ایک ہی معنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جیسے کہ امام غزالی نے کہا ہے کہ اخلاقیات کا مفہوم ہے، اخلاقیات انسانی فطرت کی اس اعداد و شمار کی کیفیت کا نام ہے جس کے لیے انسان بہت آسانی سے کوئی بھی عمل کر سکتا ہے۔ یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ خلق کی جمع اخلاق ہے، اس کے معنی پختہ عادات کے ہیں۔ اسلام میں خلق سے مراد انسان کی ایسی کیفیات اور پختہ عادات کا نام ہے جس کی وجہ سے بغیر کسی فکر اور توجہ کے نفس سے اعمال سرزد ہوں۔ حسن خلق سے مراد نیک خو اور اچھی خصلیت ہے۔ مسلمانوں کے لیے عمدہ اور حسین اخلاق کا مالک ہونا بہت ضروری ہے۔ اخلاق حسنہ میں عفو و درگزر، صبر و تحمل اور قناعت و توکل، خوش خلقی، مہمان نوازی، وضع انکساری اور خلوص محبت جیسے اوصاف قابل ذکر ہیں۔ حسن خلق کی بڑی علامت یہ ہے کہ جب کسی پر غصہ آئے اور اسے سزا دینا چاہو تو نفس کو ہدایت کرے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے اور غصہ ضبط کرنے والے ہیں اور لوگوں سے ان کی غلطیوں پر درگزر کرنے والے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں اسٹوڈنٹ، اب ہم نیکسٹ کیا دیا ہوا ہے انہوں نے کہ یہ دیکھیں پلیس آف مورالٹی ان اسلام، یعنی کہ اسلام میں اخلاقیات کا کیا مقام دیا ہوا ہے۔ عقیدے کے بعد جن چیزوں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ تاکید کی ہے اور کہا ہے کہ انسانوں کی سعادت اور نجات انہی پر منحصر ہے، ان میں سے ایک حسن اخلاق اور کردار کے اعلی صفات اور برائیوں اور بیہودہ باتوں سے بچنا، برتاؤ اور شیطانی عادات اور طریقوں سے دور رہنا ہے۔ قرآن مجید میں جہاں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابیاری کی اشیاء کی تعریف کی گئی ہے، وہیں اس بات پر بھی زور دیا گیا ہے انسانوں کو پاکیزہ بنانا آپ کے مشن کا ایک خاص حصہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں یہاں پر کیا ہے، یہ اس کو دیکھیں یہاں پر کیا ہے کہ یہ کیا ہے کہ تقدیس کے مقصد اور ڈیزائن میں اخلاقی اصلاح اور ترقی کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ نے اخلاق و فضائل سکھانے کے لیے اٹھایا ہے۔ یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے اخلاق و فضائل سکھانے کے لیے اٹھایا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اخلاق کی اصلاح اور بلندی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن اہم مقصد میں سے تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاندار کاوشوں کا بنیادی حصہ ہے۔ یہ فطری طور پر دوسری صورت میں نہیں ہو سکتا کیونکہ اخلاقی اقدار انسان کی زندگی کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اچھی اخلاق کا حامل شخص نہ صرف خود ایک خوشگوار اور پرسکون زندگی گزارتا ہے، یعنی کہ جس انسان کا اچھا اخلاق ہے نا، وہ نہ کہ خود اچھی زندگی گزارتا ہے بلکہ اس کا وجود دوسروں کے لیے بھی سکون کا باعث ہوگا۔ یعنی اخلاق دو قسم کا ہوتا ہے، ایک اچھا اخلاق ہوتا ہے، ایک برا اخلاق۔ جو انسان اچھا اخلاق کا مالک ہوگا وہ خود بھی سکون سے رہے گا اور اس کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوں گے ان کو بھی سکون حاصل ہوگا اس انسان سے، اور جس کا اخلاق اچھا نہیں ہوگا وہ خود بھی بدسکونی میں رہے گا اور دوسروں کو بھی بدسکونی میں مبتلا رکھے گا۔ اور دوسری طرف اگر اس کا معاشرتی اخلاق اور اخلاق خراب ہے تو اس کی زندگی حقیقی خوشی سے خالی ہو جائے گی اور وہ اپنے رشتہ داروں اور اپنے ارد گرد کے تمام لوگوں کی زندگی کو بھی دکھی رکھے گا۔ یہ اچھے یا برے سلوک کی تیاری دنیاوی اثرات ہیں، یعنی کہ ہمارے جو اچھے اخلاق ہیں تو وہ کیا ہے، وہ ہماری دنیاوی اثرات ہیں، ہم کس طرح سے دنیا میں رہ رہے ہیں اور جو ہم اپنے روزمرہ کے وجود میں محسوس کرتے ہیں، لیکن آخرت کی ابدی زندگی میں اس سے کہیں زیادہ سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ یعنی کہ اگر ہمارے اخلاق دنیا میں اچھے ہیں تو ہمارے ارد گرد کے لوگ بھی ہمارے ساتھ اچھے ہی جڑے ہوں گے، ہمارا اخلاق اچھا ہے تو ہمارے دوسروں کے ساتھ ہمارا رویہ برتاؤ اچھا ہوگا، اور اس کا اثر کیا ہوگا، ہمیں دنیا میں بھی اچھائی مل رہی ہوگی اور اس کا جو ہمیں نتائج حاصل ہوگا وہ آخرت میں بھی بہت اچھا حاصل ہوگا، ٹھیک ہے۔
اعلیٰ اخلاق کا نتیجہ آخرت میں رب کی خوشنودی اور جنت ہے، جبکہ برے اخلاق اور برے اعمال کا نتیجہ اللہ کا غضب اور جہنم کی آگ ہے۔ ظاہر ہے جو لوگ اپنے برے اخلاق سے دوسرے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی تو ان کا سزا و جزا اس کو دیں گے نا۔ جو اچھا اخلاق کرے گا اس کو اجر ملے گا، اور جو برا کرے گا لوگوں کے ساتھ۔ ہم اس دنیا میں آئے ہی لوگوں کے لیے ہیں، اچھے اخلاق کے لیے آئے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اخلاق سے جڑ کر رہیں گے تو جڑے رہیں گے، ادروائز جو ہے بد اخلاقیاں اور فساد پیدا ہوں گے۔ اخلاقی اصلاح کے حوالے سے جو یہاں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے حوالے سے کا ارشاد دو طرح کا ہے۔ ایک وہ جس میں آپ نے اصول کے طور پر اخلاقی بھلائی پر زور دیا ہے، اچھی اور نیک عادات کی اہمیت کو بیان کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ وہ انوکھے انعامات حاصل کرنے والے ہیں، یعنی کہ جن کے اچھے اخلاق ہیں وہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت اچھے انعامات حاصل ہوں گے، اور یہ بتایا ہے کہ وہ آخرت میں دوسرا جس میں کسی خاص اخلاقی وصف کو حامل کرنے یا اس سے بچنے کی نصیحت و ہدایت موجود ہے۔ یہاں ہم سب سے پہلے جو کیا کرتے ہیں، حسن اخلاق کی اہمیت دیکھتے ہیں۔ یہاں پر امپورٹنس آف گڈنس مینرز، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا گیا ہے۔ یہاں پر ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ اس کے بعد کیا ہے، اور دوسری روایت کیا ہے کہ ہم میں جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن وہ ہے جن کے اخلاق اچھے ہیں اور ایمان میں کامل ہیں۔ اس کی تفسیر میں کیا بتایا گیا کہ عقیدہ اور آداب کے درمیان ایک متعین رشتہ ہے۔ جس کے پاس کامل عقیدہ ہے، یعنی کہ جس کے پاس مکمل عقیدہ ہے، یقیناً اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں۔ اسی بنیاد پر وہ جس کے اخلاق بہت اچھے ہوں وہ کامل مومن ہے، یعنی کہ جس کا اخلاق اچھا ہے، یعنی کہ جس کا اخلاق اچھا ہے تو وہ کیا ہے، ایک کامل مومن ہے، مطلب اس کا جو ایمان ہے وہ مکمل ہے، کیونکہ ایمان کے اندر یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ عقیدہ کے بغیر انسان کا طرز عمل کوئی بھی عمل وجود میں کرتا ہے بے معنی ہے۔ ایمان ہر عمل اور ہر تقوی کی روح اور محرک ہے۔ اس طرح اگر ہم کسی ایسے شخص کو دیکھیں جس کے اخلاق حسنہ ہو لیکن اخلاقی طور پر آداب کی تصویر ہو اور وہ اللہ کے نزدیک اس کا کوئی قدر نہ ہو۔ اچھا، کامل انسانی فطرت کیا ہے؟ یہاں پر دیکھیں دا پرفیکٹ ہیومن نیچر کیا ہے۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی تمام صفات، عادات اور آداب میں کسی بھی طاقتور سے ممتاز ہے۔ ان تمام خوبیوں کا سمجھنا بیان کرنا انسانی استعداد سے باہر ہے، کیونکہ وہ تمام فضیلتیں جن کا تصور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہے، تمام رسول انبیاء علیہ السلام صرف اس کے نور کے عکاسی ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر آیت دیکھیں، یہاں پر بتایا گیا ہے، یہاں دیکھیں اس آیت میں کیا بیان فرمایا ہے کہ تمام جہانوں کا پالنے والا، کیونکہ وہ تمام بھلائیوں کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے اہل و عیال کو ان کے حسن و جمال اور کمال کے لحاظ سے برکت عطا فرمائے۔ اس میں اسپیشل ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ یہاں پر دیکھیں خصوصی امتیاز میں کیا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تہذیب میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام فضیلتیں اور خوبیاں، سیرت و عادات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جمع کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے قدیم اور بعد کے لوگوں کے تمام علم سے نوازا تھا، یہاں تک کہ وہ ان پڑھ سمجھے ہوئے تھے، لکھنے پڑھنے سے قاصر تھے اور کوئی انسانی استاد نہیں تھا۔ اس کے باوجود اسے وہ علم عطا کیا گیا جو اللہ نے کسی اور کو نہیں دیا۔ اسے دنیاوی خزانوں کی چابیاں پیش کی گئیں، لیکن اس نے دنیاوی دولت پر آخرت کو ترجیح دی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر علم سے نوازا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم سے دنیاوی دولت حاصل نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی دولت کی بجائے آخرت کو ترجیح دی ہے۔
اور یہاں پر حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کیا بیان فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکمت کے سب سے بڑے مالک تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ ماضی، انصاف پسند، انسان دوست اور بردبار، نیک اور پاکیزہ، رحم دل، صبر کرنے والے اور صبر کرنے والے تھے. اور اس کے بعد بخاری مسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت کی ہے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ حسین، بہادر اور سخی تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام آدمیوں سے زیادہ شریف اور سب سے زیادہ ہموار تھے. یقیناً ان خوبیوں کے عامل شخص کے اعمال و بہترین اعمال کا نمونہ ہوں گے. وہ خوبصورت ترین چہرے کا مالک ہوگا اور اس کا کردار اعلیٰ ترین ہوگا. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی اور روحانی کمالات کی تمام صفات کا مجموعہ تھے. اس کے بعد دیکھیں طویل تکلیف اور بخشش، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کون سی تکالیف آئیں اور ان تکلیف کو کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا، اور جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا، ان کو بخش دیا. یہاں پر دیکھیں کیا اس میں بتایا صبر، طویل تکالیف، عفو و درگزر نبوت کی اعلیٰ صفات ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اعلیٰ صفات موجود تھیں کہ وہ درگزر کرنے والے تھے. ان کو جتنی تکلیفیں دی کفار نے دی، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو بخش دیا. ایک روایت کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی ذاتی یا مالی معاملے کا بدلہ نہیں لیا. اس نے ایسا صرف اس شخص سے کیا جس نے کسی چیز کو حلال قرار دیا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حرام بنایا، ناجائز قرار دیا ہے، لیکن یہ انتقام بھی صرف اللہ کی رضا کے لیے تھا. جنگ احد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیف اس وقت پڑی. جنگ احد میں کب تکلیف پڑی؟ یہاں پر دیکھیں کہ جنگ احد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیف اس وقت پڑی جب کفار آپ سے لڑے اور آپ کو سخت رنج و غم میں مبتلا کیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو دکھ دینے اور معاف کرنے پر اکتفا کیا، بلکہ ان پر ترس کھا کر ان سے معذرت بھی کی. ان کے کفر اور جہالت کی وجہ سے کہا کہ اے اللہ میری امت کو سیدھا راستہ دکھا، کیونکہ وہ نہیں جانتے. اور دوسری روایت میں بھی یہ الفاظ ملتے ہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے، او اللہ forgive them، یعنی کہ اے اللہ انہیں معاف کر دے. وہ بھی شامل ہیں جب اس پر غمگین صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر لعنت بھیجتے کہ وہ فنا ہو گئے سچائی اور مخلوق کے لیے رحمت کے طور پر. اور اس کے بعد دیکھیں غزوہ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اپنا صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا ہے اور عفو درگزر کی مثالیں پیش کی ہیں. غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور وہ ہر اس ہاتھ کے محتاج تھے جو وہ جمع کر سکتے تھے. حذیفہ بن یمان اور ان کے دو ساتھی جو ابو حسین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ابھی مکہ سے آ رہے ہیں، کافروں نے ہمیں راستے میں پکڑ لیا اور اس شرط پر چھوڑ دیا کہ ہم آپ کی طرف سے نہیں لڑیں گے. ہم نے جبر پر اتفاق کیا تھا لیکن ہم کافروں سے ضرور لڑیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، ہم اپنی بات رکھو اور میدان جنگ چھوڑ دو. ہم مسلمانوں پر ہر حال میں اپنی بات پر قائم رہیں گے، ہمیں صرف اللہ کی مدد چاہیے. اس کے بعد کیا حضرت عبداللہ بن جو ہیں حماد رضی اللہ عنہ بیان کیا کرتے ہیں اس بارے میں کہ آپ کی نبوت سے پہلے میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ خریدا تھا. پیسے کم ہونے کی وجہ سے میں نے اسی موقع پر انتظار کرنے کی درخواست کی اور تھوڑی دیر میں واپس آنے کا وعدہ کیا لیکن بات کسی طرح میرے ذہن سے نکل گئی. اور 3 دن کے بعد جب میں موقع پر پہنچا تو دیکھا کہ حضور ابھی تک یہاں منتظر ہیں. اس نے صرف اتنا کہا کہ تم نے مجھے بڑی مصیبت میں ڈال دیا، میں یہاں 3 دن سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں. اس واقعے میں ہمیں حضور کی وضع اور عہد وفا کی بہترین مثالیں ملتی ہیں. اسٹوڈنٹ یہاں پر میں نے آپ کو اخلاق کی تعریف بھی بتا دی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے اور قرآن کی آیات کے حوالے سے بھی آپ کو مکمل سمجھا دیا ہے. تو آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں. تو ملتے ہیں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی ٹاپک کے ساتھ، نئے لیسن کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.